کرو یہ بات، ورنہ ہم پورے ملک میں تمہارے خلاف تحریک اٹھائیں گے. اور یاد رکھو کہ قمر الزمان اگر کھڑا ہو گیا تو کوئی نہیں ٹھہرا جو اس کے مقابلے میں. سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ لڑائیاں کرتے پھر رہے ہیں اور پھر علماء اختلاف کریں تو حق ہے. یہ جاہل گلیوں میں کیوں اختلاف کرتے پھر رہے ہیں؟ انہیں کیا حق ہے؟ شرک آج میڈیا کے ذریعے سے، سینما کے ذریعے سے شرک کی تبلیغ ہو رہی ہے اور ہمارا بچہ لاشعوری طور پر متاثر ہو رہا ہے. یہ تمام برائیاں ہمارے سامنے ہیں اور ہم ایمان کے چٹان پہ کھڑے ہیں. وی آر پشنگ ایچ ادر. ہم ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں. یہ ڈوب جانے کی علامتیں تو ہیں، یہ بچنے کی علامتیں نہیں ہیں. تم فقہی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو. اگر تم مولوی ہو تو تمہیں اتنا تو ہوش ہوگا کہ کوئی بھی صفحہ تم ہدایہ کا اٹھا لو تمہیں اختلافات نظر آئیں گے. امام ابو یوسف نے یہ کہا، امام محمد نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام اعظم نے یہ کہا، امام ظفر نے یہ کہا، امام ابو یوسف نے یہ کہا. اختلافات نظر آتی ہیں؟ نظر آتے تمہیں. اور اختلافات بھی ایسے نہیں جو معمولی ہوں. آپ ایک مثل پر سایہ جب بڑھ جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے کسی کے نزدیک، اور ہمارے ہاں 2 مثل پر ہے. ان کے ہاں عصر پڑھی جا رہی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں شفق احمر ڈوب جائے تو عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا. ان کے ہاں شفق احمر ڈوب جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ان کے ہمارے ہاں مغرب ہو رہی ہے، ان کے عشاء ہو رہی ہے. مگر دونوں سچ ہیں، دونوں کا احترام باقی ہے، دونوں لڑ نہیں رہتے. ہمارے ہاں قروء کا مفہوم اور ہے، ان کے ہاں اور ہے. ایک کے ہاں حیض کے خاتمے پہ شادی ہو سکتی ہے 3 حیض کے، دوسرے کے ہاں 3 طہر چاہیے. ایک کے ہاں شادی جائز ہے، دوسرے کا نہیں ہے. مگر سب صحیح ہے. کبھی آپ نے اس پہ لڑائی کی؟ فقہا نے قانون ہم کو دیا ہے. حنفی کہتا ہے ہم صحیح ہیں امکان خطا کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں امکان خطا کے ساتھ. اس امکان خطا نے دونوں کو بچا رکھا ہے. اور آپ لڑائیاں کرتے پھر رہے ہیں اور پھر علماء اختلاف کریں تو حق ہے. یہ جاہل گلیوں میں کیوں اختلاف کرتے پھر رہے ہیں؟ انہیں کیا حق ہے؟ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب. یہ جو کلمہ نہیں پڑھ سکتے صحیح طور پر، یہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کر سکتے صحیح طور پر، یہ جنہیں قرآن کے احکام تو کیا ہے، نماز کے احکام نہیں معلوم ہے، ان سے پوچھ لو کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، جواب نہیں دے سکیں گے. یہ علماء پہ تنقیدیں کرتے پھر رہے ہیں. بدل ڈالیے اپنا انداز ورنہ ڈوب جائیں گے آپ. ہم سب اہل سنت والجماعت ایک ہیں، چشتی ہو، قادری ہو، شاذلی ہو، حنفی ہو، اشرفی ہو، رضی ہو، مارحوی ہو، ہم سب غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم سب ایک ہیں. اسلام، حضور مفکر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم سب اتنے ایک ہیں کہ ایک دوسرے کی آبرو پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. مارہرا پہ حرف آئے ہم جان دیں گے، بریلی پہ حرف آئے ہم جان دیں گے، اور کچھوٹا پہ حرف آئے ہم جان دیں گے. سبحان اللہ. یہ ہمارے مراکز محبت ہیں، صدیوں سے یہ مراکز محبت رہے ہیں. انہیں منتشر کرنے کی کوشش مت کرو. اے جاہلو، مت کرو یہ کام، بند کرو یہ بات، ورنہ ہم پورے ملک میں تمہارے خلاف تحریک اٹھائیں گے. اور یاد رکھو کہ قمر الزمان اگر کھڑا ہو گیا تو کوئی نہیں ٹھہرا جو اس کے مقابلے سبحان میں. اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آبرو سنیت، حضور مفکر اسلام، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. میں نے فتوے نہیں دیے ہیں، دل جیتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے بازار نہیں لگایا ہے، محبتوں کے بازار لگائے ہیں. سبحان اللہ. میری 50 سالہ تبلیغی زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں بتا سکتے ہو جس میں میں نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو. بہت خوب، سبحان اللہ. لیکن اب جب ملت انتشار کا شکار ہے تو مجھے بولنا پڑ رہا ہے. متحد ہو جاؤ میرے بھائیوں. اور میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا جو میری فکر سے متفق ہیں، معاف کر دو ان کو.